پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج، نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ السلام علیکم، لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ غزہ جنگ کے 6 ماہ مکمل، 50 فلسطینی مزید شہید، حماس کا 14 اسرائیلی فوجی مارنے کا دعویٰ۔ شہباز شریف کی سعودی ولی عہد سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ رینجرز کو پورے سندھ میں کراچی طرز کے اختیارات دیے جائیں، MQM کی پریس کانفرنس۔ عید کی آمد، کراچی میں مارکیٹوں کے اطراف گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے بھاری رقم کی وصولی۔ ٹریفک جام، میئر کراچی مرتضی وہاب کی جانب سے ہسپتالوں کے اطراف میں عباسی، جناح اور سول میں پارکنگ فری کرنے کے حکم پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ اب آپ سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ تمام دیکھنے والے ناظرین کو عید الفطر مبارک ہو۔ یقیناً ماہ صیام کے بعد یہ یوم جزا اور وہ یوم سعید ہے جو معاشرے کے کمزور لوگوں کو، بالخصوص فلسطین کے مظلوم مسلمانوں اور ان یتیم اور مسکین بچوں کو اس موقع پر ضرور یاد رکھا جائے جن کے والدین نے غلبہ اسلام اور قبلہ اول بیت المقدس کی آزادی کے لیے جام شہادت نوش کیا ہے۔ فلسطینیوں کو یہ یقین دلایا جائے کہ پاکستان کے مسلمانوں کے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کی خصوصی رپورٹ وزارت صحت سندھ، ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر، جناح ہسپتال کی بدحالی، محکمہ صحت میں خواتین ہراسگی پر خاموشی سمیت دیگر اہم خبروں پر مشتمل ہے۔ خدا کا شکر ہے، وزارت صحت سندھ نے گزشتہ 5 سال سے بہت کچھ سیکھا، اور جن لوگوں نے وزارت صحت کے اعتماد کو ٹھیس اور محکمہ صحت سندھ کے ادارے کے وقار اور نظام کا ملیہ میٹ کیا، ان کو کچھ حد تک تبدیل کیا گیا ہے، اور معلوم چلا ہے کہ مزید تبدیلیوں کی فہرست نہایت عرق ریزی کے ساتھ تیاری کے مرحلے میں ہے، اور خود وزیر صحت و بہبود آبادی محترمہ ڈاکٹر عذرا فضل پیجوہو آئسولیٹ ہونے کے بجائے براہ راست پبلک میں ہیں، جس سے محکمہ صحت میں پھیلی ہوئی بے یقینی، مایوسی اور کرپشن کی نہ ختم ہونے والی صورتحال پر کافی بہتر اور مثبت اثرات نمودار ہو رہے ہیں، اور کچھ افسر اللہ کی پکڑ میں آ کر دل کے دوروں جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ویسے تو کچھ لوگوں کو یہ بات کم علمی کی بنا پر اس لیے اچھی نہیں لگے گی کہ وہ خود بھی کسی سطح پر بدقسمتی سے کرپشن کے مریض ہیں، اور اللہ کے عذابوں میں سے یہ بھی عذاب کی ایک شکل اور جھلک ہے۔ ان معاملات کو جاننے کے لیے انسان کے دل میں حقیقی طور پر خوف خدا اور محبت رسول کی دولت کا ہونا ضروری ہے، اور انسانوں کی صورت میں موجود شیطانوں کی نشاندہی کرنا ہی
اصل صحافت ہے، جیسے کہ ڈاکٹر سکندر علی میمن ان منافقین اسلام میں سے ہے جو تاریخ اسلامی کے مطابق اسلام کو کھلے دشمنوں سے کبھی اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا منافقین اسلام نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے۔ ڈھول پیٹا جاتا ہے کہ ڈاکٹر سکندر علی میمن کرپشن نہیں کرتا ہے۔ جی ہاں، وہ کرپشن نہیں کرتا، لیکن محکمہ صحت میں ہونے والی تقریباً ہر کرپشن میں زیادہ تر کرپشن کا وہ ناقابل تردید منصوبہ ساز ضرور ہوتا ہے۔ جیسا کہ ان کی کوکھ سے جنم لینے والے دوسرے ایمانداری کے نام پر افسر ڈاکٹر ندیم اختر شیخ پر بھی وہ بے ایمانی کا چلتا پھرتا مجسمہ ہے، ورنہ توبہ کا دروازہ تو ہر کسی کے لیے کھلا ہوا ہے جس پر ان کی اہلیہ نے پہلے بھی عمل کیا، اور میری یقینی معلومات کے مطابق وہ اب بھی اپنی غیر قانونی ملازمت سے مستعفی ہونے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ان کی حالیہ محکمہ صحت کی نوکری ڈاکٹر سکندر علی میمن اور ڈاکٹر خالد بخاری کی جھوٹ کی ناؤ پر چل رہی ہے، اور کسی بھی تحقیقات کے نتیجے میں ذلت اور سزا سے بچنے کا آبرو مندانہ راستہ مستعفی ہونے میں ہی ہے۔ وہ باحمیت خاتون بتائی جاتی ہیں، لیکن شوہر کے ہاتھوں مجبور بھی بتائی جاتی ہیں۔ یہ امر بھی خوش آئند ہے کہ وزیر صحت و بہبود آبادی ڈاکٹر عذرا فضل پی جوہو ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر اسکینڈل کا جائزہ لے رہی ہیں، تو دوسری جانب تدریسی ہسپتالوں میں بورڈ آف مینجمنٹ کے قیام کو بھی کالعدم قرار دیے جانے پر سنجیدہ غور و خوض کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان بورڈز کا مریضوں کو فائدہ پہنچنے کے بجائے بورڈ کے کلیدی ممبران نے فارما کمپنیوں اور ڈسٹریبیوٹرز سے مبینہ ملی بھگت کے ذریعے انہیں فائدہ پہنچا کر خود بھی خاموشی سے اپنے کمیشن کا نیا دھندا چلا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر مسلسل خلاف قانون اور مدہوش انتظامی سربراہ پروفیسر شاہد رسول کی سربراہی میں تیزی سے بدتری کی طرف جا رہا ہے۔ یہ پاکستان میں قانون سے کیا کھلواڑ ہے کہ جہاں عالمی برادری میں الکوہل کے استعمال کرنے والے کو ڈرائیونگ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، پاکستان میں الکوہل کے عادی لوگوں کو تدریسی ہسپتال کی انتظامی سربراہی عدالت عظمیٰ کے واضح حکم کے برعکس سونپ دی جاتی ہے۔ آئین اور قانون کا حلف لے کر اہم آئینی عہدوں پر براجمان لوگوں کو عوامی اور عالمی سطح پر اپنے کردار و عمل سے مثالی قانونی طرز حکمرانی کو اپنانا ہوگا۔ ملک مزید لاقانونیت اور بیڈ گورننس کا متحمل نہیں ہے۔ حکمراں اپنے ایسے شوق پورا کرنے کے لیے شوکت خانم جیسے ادارے قائم کر کے اپنے ذاتی دوستوں کو اس کا تاحیات سربراہ بنا دیں، لیکن قومی خزانے سے چلنے والے سرکاری ہسپتالوں کو ذاتی ڈاکٹر دوستوں کو نوازنے کا کھیل فوری طور پر بند ہونا چاہیے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ تصویر میں جے پی ایم سی کے خلاف قانون انتظامی سربراہ پروفیسر شاہد رسول فہیم گوندل کے ہمراہ ایسے مؤدب انداز میں کھڑے ہیں جیسا کہ صدر مملکت پاکستان کے ساتھ، جبکہ فہیم گوندل اسپتال کا وہ انوکھا چوکیدار ہے جو برسوں سے بغیر ڈیوٹی کیے اپنی تنخواہ نہ صرف پابندی سے وصول کرتا ہے بلکہ سرکاری رہائش بمائے پانی بجلی گیس بھی خود استعمالی نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ یوٹیلیٹی کے غیر قانونی کنیکشن دوسروں کو دے کر اس کے عوض رقم الگ سے وصول کرتا ہے۔ اور جے پی ایم سی کے جہیز میں آئے ہوئے اس لاڈلے چوکیدار پر ہر انتظامیہ کی آنکھوں کا یہ تارا بنا رہتا ہے۔ فہیم گوندل سرکاری ملازمت کے دوران کینٹونمنٹ بورڈ وارڈ 4 کا صدر، یہ کس قانون کے تحت ہے؟ ہسپتال کی انتظامیہ اور کینٹونمنٹ بورڈ دونوں سے یہ سوال کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی، متحدہ قومی موومنٹ اور جماعت اسلامی باری باری مذکورہ سرکاری ملازم کو کس قانون کے تحت
اسے ماضی میں گود لیتی رہی ہیں۔ اب آپ اندرون سندھ کے سرکاری ہسپتالوں کی انتظامی بدتری کی ایک جھلک پہلے اس ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں۔ ادا مجھے انتہائی دکھ سے چونا تو پے تو ہتاں جا جے حالات ہیں ڈاڈا خراب ہیں۔ ب میجر ایشو ہیں، ایک تو ہتے کا اسٹرلائزیشن نہ ہے، جو پیشنٹ ہے ہتے آلریڈی جے ویچارا پیشنٹ ہیں غریب مانو، بیوں ٹریوں مریض ان کے ہیپاٹائٹس بی سی آ چھو تو اسٹرلائزیشن نہ ہے پراپر ہتے، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی پانچے کم سے سنسیئر نہ ہے۔ اے بیو کم یہ تو ڈاکٹرز جے ہیں دے آر پرسکرائبنگ میڈیوکر فارماسیوٹیکل کمپنیز میڈیسنز۔ ڈاکٹرز ہتاں جا مانن کے ان پڑھل سمجھی کرے انہن کے چیٹ تھا کن، فیئرلیسلی چیٹ تھا کن، گندن گھٹیا کمپنی جو میڈیسنز انہن کے لکھن تھا نا، یا ڈاڈی دکھ جی گال آ۔ آپ نے ڈاکٹر سمینہ کی ویڈیو دیکھی۔ وزارت صحت سندھ کو فوری طور پر ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کے ان افسران کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا چاہیے جو کہ مقامی انتظامی افسران ہسپتالوں کو قاعدے قانون کے مطابق چلانا چاہتے ہیں، لیکن انہیں ان نااہل اور زر کے زور اور سفارشی افسروں سے نجات دلا کر ہی محکمہ صحت کے تشخص کو بحالی کی طرف لے جایا جا سکتا ہے۔ اب رپورٹ کے آخری مرحلے میں ایک سرکاری دفتر کے اہم اجلاس کی ایک ویڈیو کی جھلک بھی پہلے آپ ملاحظہ فرمائیں۔ ویڈیو آپ نے دیکھی، جبکہ آج کی رپورٹ کے اختتام سے قبل NICH کے میل نرس اعجاز کلیری نرسنگ کونسل کے رکن کی حیثیت سے وہ ATM کارڈ بنے ہوئے ہیں۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ جمعرات کی نشریات میں آپ ملاحظہ فرمائیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔